علم شعور کو جنم دیتا ہے اور شعور عقل کی خوراک ہے. تو نشست کا تھیم ہی یہی ہے. معاشرے میں نفرت پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کون کرے گا؟ شعور ختم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کون کرے گا؟ عزت احترام ختم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کون کرے گا؟ دل میں پوشیدہ تپے عشق کے بتاں رکھتے ہیں، آگ ہم سنگ کی مانند کیا بات؟ نہا رکھتے ہیں. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، میرا نام ہی آئے. سر بے جسم ہے اور اسی ہی وقت عین اس وقت سر محبت کا جسم ہے. Hello and welcome to The Correspondent. I welcome you on our first episode of نشست. میں نے اور ارسلان نے اس نشست لفظ کا ڈیسیجن لیا، اور ارسلان بتائیں گے کہ نشست دراصل ہے کیا، اور ہم کیوں نشست کی ایک سیریز شروع کریں گے، اور اس کے اندر ہم کیا کیا بات کریں گے. جی، سب سے پہلے تو معزز ناظرین کو کرسپونڈنٹ کے فورم سے ایک اور علم و دانش کا جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کا عنوان نشست رکھا گیا ہے، اس پر مبارک پیش کرتا ہوں میں. اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کسی بھی پروگرام کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جب بھی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں ہمارے بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ہیومن ریسورس کی انوالومنٹ ہوتی ہے. تو اس میں فراز صاحب کا اپنا بھی ماشاءاللہ کردار، اور باقی ہمارے جو لوگ موجود ہیں ہماری ٹیم میں سب، ان کا کردار بھی بڑا اہم ہے. نشست کا جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہم الحمدللہ کرسپونڈنٹ کے فورم سے، نشست کو خصوصاً ترتیب ہی اس سلسلے میں دیا گیا ہے کہ نشست سے عقل و دانش کی بات کی جائے، علم کی بات کی جائے، شعور کو جنم دیا جائے. کیونکہ بڑا خوبصورت فرمان کسی دانا نے کر رکھا ہے کہ علم شعور کو جنم دیتا ہے اور شعور عقل کی خوراک ہے. تو نشست کا تھیم ہی یہی ہے. نشست کا ایک جو سلسلہ کرسپونڈنٹ کے فورم سے انشاءاللہ جس کی آنے والے دنوں میں ہمارے ناظرین کو مختلف اقساط دیکھنے کو ملیں گی اور اس میں مختلف عنوان دیکھنے کو ملیں گے، تو اس میں سب سے اہم بات جو ہے ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کرسپونڈنٹ کے فورم سے اپنے معاشرے کے لیے علم و دانش کا ایک وسیلہ پیدا کیا. علم و دانش کا بھی تھا، اور جب ہم نشست کا ذکر کر رہے تھے اور میرے خیال سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایک نشست رکھی جائے. اور نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر بات کو بہت انٹلیکچولائز کر دیتے ہیں، اور اس کی امپورٹنس ہے، اس کی ریلیونس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ بات نہیں کرتے جو عام آدمی سننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم مسائل کی بھی بات کریں گے. فار انسٹنس جیسے عام آدمی کو آج کل آپ نے دیکھا کہ معیشت خراب ہے، آج کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں نفرت بہت زیادہ ہے. ہم ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں کہ بڑے نمبرز کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ یہاں پہنچ گیا، بات ہو رہی ہوتی ہے کہ عمران خان کے سپورٹرز نے فلاں کو ٹرول کر دیا، لیکن ہم اس چیز کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے کہ جو غریب آدمی ہے، جو مزدور ہے، اس کو نہیں پتا کہ جی ڈی پی گروتھ کیا ہوتی ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ بجلی کا بل مہنگا آ گیا، اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے اپنے 4 بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے. ٹاک شوز میں اس کی بات نہیں ہوتی اور وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہا. دوسری ہم نے یہ کرنی ہے کہ معاشرے میں نفرت پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کون کرے گا؟ شعور ختم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کون کرے گا؟ عزت احترام ختم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کون کرے گا؟ محبت کون لے کر آئے گا؟ محبت کون لے کے آئے گا؟ محبت اگر دیکھیں، محبت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کائنات میں جو کبھی بھی ایکسٹنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، محبت اب بڑا اہم عنصر ہے ہماری ذات کے اندر، معاشرے کے اندر. اس محبت کو، اس انسیت کو، اس خلوص کو جو ہمارے معاشرے کا ایک اہم رکن ہوتے تھے، ان کو کس طرح سے ابھارا جائے، بالکل، ان کو کس طرح سے زندہ کیا جائے. لیکن اس سے پہلے میں ناظرین اور سامعین سے اس پہ پہلے سے بتا دوں ان کو کہ اگر ہم جذباتی ہو گئے کسی چیز کے اندر، چاہے ہم علم و ادب کی بات کریں ہوں، چاہے ہم مسائل کی بات کریں ہوں، تو ہو سکتا ہے ہم جذباتی ہو جائیں، بیکاز انسان جذباتی ہے، اور جب ہم ان مسئلوں کی بات کریں گے جس کے اندر ہم بڑا کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں، تو ایڈوانس اپالوجیز. اور دوسرا یہ دیکھیں، اس نشست کا
اہم جو کانسیپٹ ہے اس کی سب سے اہم بات ہی یہی ہے کہ ہم نے کچھ ایسا دینا ہے، وہ چاہے لوگوں کی معاملات زندگی میں عام روٹین میں جو معاملات ہیں، اکنامک جو ایشوز ہیں، یا آپ کے سوشل ایشوز ہیں، یا آپ کے اپنی ذات میں کیا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ نشست کو کچھ ایسی طرح ترتیب دیا جائے کہ یہ آپ کی جب جو بھی سننے والا انڈیویجول، جو بھی سننے والے ماشاء اللہ ہمارے ناظرین ہیں، ان کی ذات میں کچھ مثبت اس کا امپیکٹ ہے، بالکل کوئی بالکل مثبت ہے. جیسا کہ اب دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس میں ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں کہوں کہ جی ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ ایسا کانسیپٹ لے کر آ سکتے ہیں. فراز صاحب، موسیقی کتنا اچھا ایک ایلیمنٹ ہو سکتی ہے انسان کے لیے. ہاں بالکل. اب دیکھیں، اب یہ ایک چھوٹا سا زاویہ دکھنے میں لگتا ہے، لیکن یہ انتہائی اہم ہے. اب میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہم میں سے آپ، میں اور ہمارے سننے والے تمام ناظرین اس بات سے بالکل یقیناً متفق ہوں گے کہ ہر شخص ہی تقریباً موسیقی سننا پسند کرتا ہے. بالکل. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیقی کے اثرات آپ کی ذات پر کیسے آ رہے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ بالکل اگر ہم اس کو ہی آگے لے کر چلیں، یہ اس طرح کے زاویے ہیں، بالکل. اس طرح کے علم و دانش اور عقل کے اور روحانیت کے زاویے ہیں جن کو ہم نشست میں چھیڑنا چاہتے ہیں. بلکہ ایک اور آپ نے بڑی خوبصورت کچھ دنوں پہلے بات کی تھی کہ فار انسٹنس اگر ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہر بندہ کہہ رہا ہے مہنگائی کی بات، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی بجلی کے بل بہت بڑھ گئے، لیکن مہنگائی سے انسان کی فطرت کیسے بدل گئی ہے؟ فطرت کیسے بدل رہی پاکستان کے عام آدمی کی چونکہ مہنگائی کا بوجھ ہے اس کے اوپر، جی. تو اس کا نظریہ کیسے بدل گیا ہے، اس کی جو شخصیت ہے اس میں کیسے تبدیلی آئی ہے، اس کے کام میں کیسے تبدیلی آئی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. تو ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے بات کی موسیقی کی تو آج ہم موسیقی سے شروع کرتے ہیں. لیکن ہماری نشست کے اندر کتابوں کا ذکر بھی ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد اشعار کا بھی ذکر ہوگا، بیکاز ہمارے جو اسلان ہیں ماشاء اللہ سے بہت شعر و شاعری کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی ہم اپنی نشست کا حصہ بنائیں گے. پھر اس کے بعد موسیقی کا بھی حصہ بنائیں گے. اور آج چونکہ ہم نے موسیقی سے شروع کرتے ہیں جی، تو موسیقی کی بات کرتے ہیں، سروں کی بات کرتے ہیں. کچھ موسیقی کیا ہوگی، خوبصورت، کچھ گانا ہوگا، کچھ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. مہدی حسن کی باتیں ہوں گی، کچھ کیا لتا کی بھی باتیں ہو جائیں گی. کیا تو آپ مجھے کیا بتائیں کہ سر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انتہائی خوبصورت عنوان. میں آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں اس عنوان کے اوپر، اور یقین مانیے دل سے، دل کی گہرائیوں سے آپ کا فیوریٹ ہے؟ مبارکباد مستحق ہے. کیونکہ روحانیت انسان کی ہی ذات میں، روحانیت سب سے اہم عنصر ہے، اور انسان کی ذات میں روحانیت ہی سب سے اہم اور فیوریٹ ٹاپک ہونا چاہیے. سر بے جسم ہے، سر بے جسم ہے، اور اسی ہی وقت، اس وقت سر محبت کا جسم ہے. بالکل. سر بے جسم ہے، سر وجود نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، موجود ہے لیکن جسم نہیں ہے. کیا سر ایک مستی کا نام نہیں ہے؟ اب یہ بڑا ہی فراز بھائی، ایک بڑا ہی بہت بڑا زاویہ میرے ذہن میں ابھی ناظرین کے لیے ابھی ایک جو ہے نا آیا ہے. سر کتنا خوبصورت محسوس ہوگا آپ کو اگر آپ اس کی جہت کو پہچان سکیں، آپ اس کی ایگزسٹنس کو جان سکیں. جب بھی آپ کسی چیز کی ایگزسٹنس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کی وجود کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کا جسم نہیں ہوتا، وہ آپ کو ہمیشہ محسور کرتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کو مسرور کن لگتی ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ حالت نماز میں سجدہ کمال عبادت ہے. کیوں؟ وہاں پر انسان اپنی نفی کر کے پروردگار کے سامنے سجدہ کو ہو جاتا ہے. اب بڑی مزیدار یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے اور سننے والے تمام ناظرین سے سوال ہے کہ جب بھی سجدے میں جاتے ہو اور کمال عبادت کو چھوتے ہو، تب پروردگار کا جسم کہاں ہوتا ہے؟ لیکن وہ لمحہ انسان کے لیے اتنا مسرور کن ہوتا ہے، اور اتنا انسان کے لیے یقین مانیے کہ اتنا مطمئن انسان ہو جاتا ہے، اطمینان بخش کیفیت ہوتی ہے. وہ جیسے جناب رومی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ لورز کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے دیواریں گانے بن جاتی ہیں اور فرش ناچنے لگتا ہے، الفاظ جھومنے لگتے ہیں. یہ سر کی مستی ہے.
सुर वजूद नहीं है। अच्छा, फिर एक बड़ी अहम बात, बड़ी ही खूबसूरत बात, आपने मौसीकार जनाब मेहंदी हसन साहब का नाम लिया, क्या बात है जनाब। पहली बात तो यह है कि हमारी नशिस्त के फोरम से मेहंदी साहब के लिए खराज तहसीन हम उनको पेश करते हैं, और शहनशाह गजल जनाब, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। जब जिस भी मौसीकार ने कमाले सुर पाया वो अमर हो गया। अब वो चाहे मेहंदी साहब है, चाहे मेहंदी साहब जैसे और लोग हैं, क्यों। अच्छा, फिर यहां पर बड़ी अच्छी कैफियत है। अब हम नाज़रीन सोच रहे होंगे कि ये हमारी जात पर किस तरह ये चीज इंपैक्ट कर रही है। मौसीकी आलाते सुर से जन्म ले रही है। आलाते सुर आप बजा रहे हैं, आपकी एक कंपोजिशन बनती है, एक धुन बनती है, उसमें आपकी लफाजत शामिल होती है, लफाजत में आपकी जुबान शामिल होती है, और जुबान और लफाजत और आलाते मौसीकी का सबसे अहम रुकन सुर आता है, जिसका वजूद ही नहीं होता है फराज भाई। ठीक, आलाते मौसीकी वजूद रखते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सुर किधर गया। अब सुर ऐसी चीज है जो आप महसूस कर रहे हैं लेकिन वजूद नहीं है, लेकिन वही सुर मौसीकार को अमर कर देता है। ठीक है, जैसा कि और वही सुर जो है वो वजूद को मानी दे रहा है, वही मौजूद को मानी दे रहा है। अगर वो सुर निकाल दो तो आप कहते हैं यार मजा नहीं आया, सुनने में मजा नहीं आया। ठीक है, जिस तरह वो एक हजरत इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, यहाँ मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन की को तोहफा करता जाऊं मैं। जिस रोज दिल की रम्स मुगन्नी समझ गया, कितनी खूबसूरत बात कि मौसीकार जिस दिन अपने ही दिल की धुन को समझ गया, जिस रोज दिल की रम्स मुगन्नी समझ गया, समझो तमाम मरहला हाय हुनर है तय। क्या बात, कमाल पर पहुंच जाएगा आपने। क्या बात, सिर्फ उस रम्स को, धुन को समझना है जो वो बजा रहा है ना, बिल्कुल। वो धुन ही आपके वजूद में शामिल है, वो धुन आपकी कैफियत में शामिल है, आपके एहसासात में शामिल है, आपके नजरियात में तो सामने आ आपको जाती है। लगता है कि आजकल हमारी जिंदगियों में सुर की कमी है, धुनों की कमी है। बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं नए, बट हम शहनशाह गजल, शहनशाह सुर मेहदी हसन को ही कहते हैं। उसकी वजह ये है, देखें, कोई भी काम इंसान को अपनी जात में अबस नहीं करना चाहिए। अपनी रूटीन में कोई भी काम अबस नहीं होता है, फजूल नहीं होता। अगर हम अबस की कर रहे हैं, देखें मौसीकी सुनते हैं हम सब, लेकिन हम क्यों सुनते हैं? क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज नशिस्त के फोरम से हम यही तो बता रहे हैं, ठीक है, कि आप मौसीकी क्यों सुनते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़ज़ा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं। बहुत सारे जो मज़हबी ग्रुप के लोग होंगे वो कहेंगे कि जी मौसीकी रूह की ग़ज़ा कैसे हो सकती है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि मौसीकी जो है वो मानी देती है, ठीक है, और बेवजूद है, और वो वजूद को मानी दे देती है, तो वो ग़ज़ा होती है या नहीं होती है? उसमें एक बात बढ़िया है मित्रा साहब, जो मौसीकी की भी रूह है ना वो सुर है। ठीक है, सुर रूह की ग़िज़ा है। अच्छा, हम समझते हैं मौसीकी सुर की। देखिए, सुर जो है ना वो किसी भी मतलब मीडियम में हो सकता है। फॉर इंस्टेंस जैसे अब हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ना पसंद है, बट बिकॉज हम नशिस्त कर रहे हैं और हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, हम डिस्कोर्स कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हम तिलावत करते हैं, ठीक है, और हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा है जैसे कि कुछ जब हम कभी जमात पे खड़े होते हैं तो कुछ मौलवी जब बहुत खूबसूरत जिनकी आवाज होती है और वो बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं, तो आपका दिल करता है कि वो नमाज ही ना खत्म हो, नमाज ही ना खत्म। और फिर कुछ मौलवी हजरात ऐसे भी हैं कि आपका दिल करता है कि बस अब जल्दी से नमाज अच्छा, खत्म हो जाए। अब इसमें अब यहाँ पर इंतहाई अहम यही इसी नुक्ता नजर पर मैं लाना चाह रहा था अपने तमाम सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को, आप ले आए हैं, आप यकीन माने ले आए हैं फराज भाई। कैसे? आपने कहा, अब मैं यहीं पर आना चाह रहा था, आप कोई हमारे सामीन भी नातिया कलाम सुनते होंगे, मनकबत सुनते होंगे, मौसीकी भी सुनते होंगे, गजलें भी सुनते होंगे, और आजकल का जदीद म्यूजिक भी सुनते होंगे, ठीक है, जिसमें रैप और मुख्तलिफ इकसाम शामिल है। सुर में कोई चीज भी हो, किसी भी किस्म का कलाम सुर में हो,
غزل سر میں ہو, ٹھیک ہے, کچھ بھی سر میں ہو, وہ آپ کو ہمیشہ محظوظ کرے گا. اس کا مطلب سر ڈیوائن ہے, سر ڈیوائن ہے, آپ اس کے اندر کچھ بھی کہیں گے سر ہوگا تو وہ ڈیوائن ہے. اچھا پھر میرا سوال ہے یہاں پر کہ سر محظوظ کیوں کرتا ہے؟ سر محظوظ کیوں کرتا ہے؟ سر اس لیے محظوظ کرتا ہے فراز بھائی کہ سر کا ہی کنیکشن روح کے ساتھ ہے. آپ کی روح کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ سر ہے. وہ کیوں؟ اب ایک سوال ہے, آپ ان دو ہاتھوں کو, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ ان دو ہاتھوں کو آپس میں جوڑتے ہیں, آپ یہ ہاتھ ایک وجود رکھتا ہے, یہ ہاتھ بھی ایک وجود رکھتا ہے, آپ نے دونوں کو ایک دوسرے میں ضم کیا, گرفت بن گئی, گرفت ہوگی. اب اگر اس ہاتھ کے ساتھ میں کسی ایسی چیز کو جوڑنے, ہوا کو جوڑنے کی کوشش کروں, کیا میرے ناظرین دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا ہوا جوڑ رہی ہے, قید ہو رہی ہے اس کے اندر؟ آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے. یہ نہیں کر پا رہا, یہ قید نہیں کر پا رہا. اب میری بات, پروردگار سے دعا ہے کہ ہم جس نظریہ فکر پر اپنے معزز ناظرین کو لانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں, آپ نہیں جوڑ پا رہے, آپ نہیں جوڑ پا رہے, آپ نہیں جوڑ پا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کے ساتھ جڑتا ہی جا کے سر ہے, سر کا اور روح کا وجود ایک ہی جگہ سے پھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سر کا اور روح کا وجود ایک ہی جگہ سے ہے. دونوں کی کیمیت, دونوں کی جو بناوٹ ہے, دونوں کی جو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ جو اس کی وجود کی جو بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ سیم ہے. ٹھیک ہے, اس لیے سر ہی جا کے روح سے جڑتا ہے. اور یقین مانیے آپ کا, آپ کے سینسز تب ہی محسوس ہوتے ہیں جب آپ کی روح محسوس ہوتی ہے. ٹھیک, جیسے میں آپ سے آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فراز بھائی, جیسے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے, کیونکہ ہم نشست ماشاءاللہ ہمارا موضوع اور گفتگو بڑی مطلب اسی زمرے میں ہی کی جا رہی ہے, جیسے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں فراز بھائی, ہمارے ناظرین کے لیے کچھ گنگنائیے گا پلیز. ابھی مطلب اس کے اوپر زندہ مثال یہاں موجود ہے اور ابھی پوری ہو جائے گی جناب. کیا 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 سننا پسند ہم کریں گے؟ سننا چاہیں گے آپ سے مہدی سننا چاہیں گے. مہدی حسن, ہاں مہدی حسن, کچھ گنگنا دیجیے پلیز بے ساختہ. ہونٹوں پہ کبھی ان کے جو جس کی آپ مناسب سمجھے. جو ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, میرا نام ہی آئے, آئے تو صحیح, آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. کیا بات, ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, میرا نام ہی آئے. بہت. اب ان کے قریب قریب تو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ہم کوشش. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ نے سر کو چھیڑا, آپ بھی محظوظ ہوئے اور میں بھی محظوظ ہوں. بالکل, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سامعین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اس کیفیت کو محسوس کر پائیں گے. جو بات ہم نے وضع کی ہے, جس بات کی وضاحت کی ہے, وہ بات کھینچ کے لائی ہمیں یہاں تک ہے. ٹھیک ہے, ایک اور یہاں پر نظریہ, کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بانسری میوزیکل انسٹرومنٹس میں ہمیشہ اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہماری جو کانورسیشن ہے نا, ہم نے سوچا کچھ اور تھا, اب بڑی اچھی خوبصورت ڈائریکشن میں جا رہی ہے, بیکاز ہم نے اس کو ایسے ڈی کنسٹرکٹ کیا کہ ہم نے شروع سر سے کیا, پھر ہم روحانیت کی طرف جا رہے ہیں, پھر ہم ماننگ کی طرف جا رہے ہیں کہ سر کس چیز کا ماننگ ہے, بیکاز ہم نے اس کو بالکل لبریٹ کر دیا. جیسے ہم پہلے کہتے ہیں کہ سر جو ہم ایک جنرل منتر ہے کہ جو ہے موسیقی روح کی غذا ہے, بٹ ہم نے کہا موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, سر روح کی غذا ہے. اب سر کے اندر آپ کوئی بھی لفظ کچھ بھی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, آپ سر کے اندر کہیں گے, نعتیہ کلام پڑھیں, آپ منقبت پڑھیں, یقین مانیں آپ خود دیکھیے, آپ اپنے اب مطلب اتنے بڑے بڑے نعت خواں ہماری تاریخ میں گزرے ہیں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. اب یہ سر کے اندر کہیں گے, ہاں, اب سر جو ہے نا وہ آپ کی روح کو محسوس کر رہی ہے, آپ کو خوبصورتی وہ لگ رہی ہے. اصل میں روح کے لیے ہے ہی سر. جو یہ ہم بڑے انتہائی تمام جتنے بھی ماشاءاللہ دانا لوگ گزرے ہیں اور موجود ہیں, ہم سب کے سامنے انتہائی سب کی قدروں منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن کیونکہ ہماری نشست کا
پہلو ہی کچھ اس پہلو طرح یہی ہے ہاں. پہلو اس میں دیکھیں نشست کیا ہوتی ہے, نشست ہوتی ہے جب لوگ بیٹھے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں, گفتگو کریں. اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ بات نہیں کرنی, سینسر بورڈ ریگولیشن. ہم بات کریں جو عام ذہن بات کرتے عام ہیں, ذہن بات عام لوگ جو بات کرتے ہیں, اور ہم ایکسپلور کریں. ہم نے یہ تو نہیں کریں. کہتے کہ جی اب یہ سند ہے کہ جی ہم نے کہہ دیا روح جی کا مطلب یہ تو ہم نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے. ہم بات کریں, ہم ایکسپلور جی. کریں, ہم سمجھ رہے ہیں. جی بالکل ایسے. تو اسی کے ہی سلسلے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام دانا ماشاءاللہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور میں سب کی قدر و منزلت کو اپنے سر پر رکھتے ہوئے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو صحیح کیجیے. ہاں, موسیقی کو نہیں, سر کو روح کی سر غذا کو کیجیے. روح, ہاں. سر کو روح اور کی غذا بہت کم کیجیے. آج کل بہت کم گفتگو ہوتی ہے کہ سر کیا ہے, بیکاز ہم گفتگو ہی نہیں کرتے اس کے اس اوپر. کے اوپر گفتگو ہمارے نہیں ہاں کرتے. ڈسکورس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ بالکل. اگر ہم کہتے ہیں جو گانے والے ہیں وہ میراثی ہیں, ان کو سائڈ پہ کر دیں, ایک ٹیگ لگا دیا ایک جاتا ٹیگ لگا دیا. ٹیگ لگا اور دیا ہم جاتا. آج کل ہماری سوسائٹی میں لیبلز بھی جی. بہت لگ جاتے ہیں. اچھا آپ نعت خواں ہیں, آپ گلوکار ہیں, آپ موسیقار ہیں. جی اگر آپ موسیقار ہیں تو آپ غیر اسلامی ہیں, اگر آپ شرعی طور پہ ہیں تو آپ گانے نہیں گا سکتے. تو جی ہم نے بالکل. ہر چیز کو لیبل کر دیا ہے. جی. لیکن اب چونکہ ہم وہاں جا کے ہم سر کو جو ہے نا سلپری سلوپ آ جاتی ہے کہ ہم سر کی بات کریں یا نہ کریں, اور کوئی بات نہیں کرتا. کوئی بات. اور میں یقین مانے میری خواہش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے اور میری کوشش بھی, اور میں الحمدللہ فراز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھ سے زیادہ ان کی خواہش, ان کی کوشش بھی ہے. اور کرسپونڈنٹ ہمارے لیے الحمدللہ بہترین فورم. تو ہم جو بھی پروگرام کریں, اگر آج ہم سر پر بات کر رہے ہیں تو ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سامعین سننے والے ہمیں موجود ہیں اور یا آنے والے وقت میں جو ہمیں سنیں, وہ جب بھی ہمارے اس پروگرام کو سر کی کیفیت کو سمجھیں ہمارے اس پروگرام کی بدولت, تو وہ اپنی ذات میں انالیسس کر سکیں, کنیکٹ کریں, کنیکٹ کر سکیں اس کو. صرف اس کو سن کے یا اس کو ایک دیکھیں, آپ کسی بھی چیز کو انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, وہ ایک اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انالیسس آپ نے خود پر کرنا ہے کہ سر دینا ہے اپنی ذات کو کہ نہیں دینا, اپنی ذات کو دینا ہے کہ نہیں دینا. جیسے ہی اپنی ذات کو سر دیا آپ نے, جیسے ہی اپنی ذات کو سر دیا آپ نے, آپ کے انگ انگ میں سے آپ کے انگ انگ جھومے گا, آپ کے انگ انگ سے صدا آئے گی. کلیریفائی کرتے ہیں وہ کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ناچیں گے, جھومیں گے. جھومنے کا مطلب کچھ اور ہے یہاں. محظوظ ہوں گے اپنی شخصیت سے, بالکل اپنی شخصیت سے محظوظ ہوں گے. اور کائنات میں اپنی شخصیت سے محظوظ ہونا لوگوں کو بہت کم آتا اور ہے. ہم کل ہی بات کر رہے تھے, اور میں کنیکٹ کر پا رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل شخصیات جو ہے نا وہ بڑی ہولو ہیں اندر سے, خلا ہے اس کے اندر. تو اگر آپ سر اپنے اندر لے کے آئیں گے اور اگر آپ جھومیں گے تو آپ کے اندر سے خلا مکمل ہو جائے گا آپ کا. جیسے آپ دیکھیں, میں یہاں پر ایک مثال اپنے معزز ناظرین کو دینا چاہوں گا. میں نے ذکر تھوڑی دیر پہلے کیا بانسری. ٹھیک ہے, جب بھی بانسری بجتی ہے, کوئی بھی بجاتا ہے, اس کی خاص قسم کی آواز نکلتی ہے. وہ چاہے جس گانے میں شامل کر لی جائے, جس جگہ پہ شامل کر جائے, منقبت میں, نعتیہ کلام میں, کہیں بھی آپ شامل کریں گے, بانسری جب بھی بنے گی, خوبصورت ایک سلسلہ. آپ کے کان اتنے میں اس میں اتنا مسرور کن محسوس کریں گے اس آواز کے ساتھ, اتنے خوشنما لگے گی کہ وہ آپ سننا ہی چاہیں گے, آپ کہیں گے بند ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بڑا ہے, یہ خوبصورت رضیہ حضرت اقبال نے جگایا, بڑے خوبصورت. آیا کہاں سے نالے نیمے سرور میں, لکڑی تراشی ہوئی لکڑی میں شراب کا نشہ کہاں سے آ گیا. شراب کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں, اس کو زمرے میں مت لے کے جائیے گا. شراب کا مطلب دیکھیں, اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ پھر جنت میں بھی تو موجود ہے نا, ہم یہی سنتے آئے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس کو اسی ہی زمرے میں رکھا جائے کہ ایک خوبصورت آپ کیفیت میں چلے جاتے ہیں. نشہ بھی تو وہ کیفیت ہے نا جس میں آپ اپنے آپ کی نفی کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آیا کہاں سے نالے میں سرور میں, اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبنے. اب یہ جو سر نکل رہا ہے اس میں سے, جو سر آواز جو اس میں سے نکل رہی ہے سر کی مانند, کیا وہ سوال کر رہا ہے اقبال, کیا وہ اس لکڑی تراشنے والے کے دل کی صدا تو نہیں ہے؟
اب لکڑی تراشنے والے نے اس لکڑی کو بھی اتنے کمال سے تراشا, اتنی خوبصورتی سے تراشا کہ اس کی ذات کا سر اس لکڑی میں ڈالایا. یہ ایک انتہائی کمال فن ہے, اور یہ کمال فن موسیقار کا نہیں ہے. اب ہمارے یہاں بڑے غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف موسیقار کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے, کمال فن آرٹسٹ کے لیے. ہم سب آرٹسٹ ہیں, ہم سب آرٹسٹ ہیں. آپ بھی آرٹسٹ ہیں, میں بھی آرٹسٹ ہوں, ہمارے سننے والے تمام ناظرین آرٹسٹ ہیں. صرف اب تحقیق کرنی ہے اپنی ذات کے اندر کہ آپ میں فن پروردگار نے کون سا رکھا ہے. ظاہر ہے اپنے اپنے کرافٹ کے تو ہم ہر آرٹسٹ ہیں, وہ چاہے آپ میکینک ہیں, آپ الیکٹریشین ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ لائر ہیں, ہر بندہ ایک آرٹسٹ ہے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آرٹسٹ ہوتے ہوئے اس کیفیت کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم دیکھیں اپنی ہی ذات کی ہم نفی کرتے رہتے ہیں, اپنی ہی ذات کی نفی کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم پروفیشنل ہیں, وی آر ناٹ آرٹسٹ. ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں یہ بتانے میں, وی آر پروفیشنلز. پروفیشنلز تو ہو, لیکن آپ آرٹسٹ ہو, اور اس آرٹسٹ کی جان جو ہے وہ سر میں ہے, کیونکہ آپ کی ذات کا سر ہی آپ کی روح سے جڑنا ہے. لیکن دیکھیں نا, لوگوں کو لگتا ہے کہ ذات جو ہوتی ہے نا وہ ذرہ بے نشاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ذات ہی ہمیں سمجھایا جاتا ہے نا اس طرح, سوسائٹل آپ کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ جب ذات ذرہ بے نشاں ہے تو پھر آپ خود کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو جو ایکسٹرنل فیکٹرز جو آپ کو سارا ٹرین کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے. دیکھیں وہ تو آپ ایک یہ بالکل الگ نقطۂ نظر پر ہم اس میں الگ نقطۂ نظر ہے وہ, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنی ذات پر خود کام کرنا ہے یا کسی دوسرے کو کرنے دینا, پہلے تو یہ طے کیا جائے. کیا سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کہ خود کام کریں گے اپنی ذات کے اوپر یا کسی دوسرے کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کی ذات پر کام کیونکہ کرے؟ کوئی نہ کوئی تو کام کرے گا, ہو رہا ہے کام ذات کے اوپر. ٹھیک ہے. اب اور دوسری سب سے اہم بات ہے کہ انسان کا سب سے بڑا ناقد انسان خود ہوتا ہے. جس دن آپ نے اپنی خامیاں خود نکالنا شروع کر دی اس دن آپ نے بہتری کی طرف پہلا قدم لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آج ہم کتاب کی بات کریں. جی بالکل کتاب, ہاں جی بالکل, آج ہم نے کتاب کی بات کتاب کے بغیر تو جناب نشست کا جو ہے یہ سلسلہ, اس میں ہم انشاءاللہ اپنے معزز ناظرین کو ہر پروگرام میں انشاءاللہ ایک کتاب کا بالکل کیا, اور تاکہ اور ہم چاہتے ہیں ہم ایسی کتاب کا ذکر کریں جس طرح کہ فراز بھائی سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑی انتہائی اہم رائے بھی دی کہ ہم ایسی کتاب کا ذکر کریں جس سے ہمارے ناظرین عام زندگی میں اپنی عام روٹین میں پڑھ کے کچھ نہ کچھ اس کو شامل کر سکیں, حاصل کر سکیں, اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عام روٹین میں شامل کریں, کر سکیں. تو آج ہم کون سی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں؟ آج کی کتاب کا جو ذکر ہے وہ ہماری ایک انگلش رائٹر ہیں رائن ہولیڈے, ان کی کتاب ہے ایگو از دی اینمی. ایگو از دی اینمی. ایگو از دی اینمی, انسان میں انا اس کی سب سے بڑی دشمن. اچھا. اور اس کتاب میں انتہائی خوبصورتی سے اس کے مختلف چیپٹرز میں جب ہم جاتے ہیں, اور اس پہ کتاب کا اگر آپ انشاءاللہ ہمارے ناظرین اگر سامعین اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف اس نے چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا اسے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. آپ کی کتاب کا چیپٹر اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ آپ کو چیپٹر ختم کرنے کی فکر پڑ جائے. بڑے محدود سی گفتگو اور بڑی لمیٹڈ سی اور مثالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ چنگیز خان کی مثال جب وہ میدان میں کھڑا اپنے جنرلز کو دے رہا تھا, وہ اس جنرل کی مثال جو ورلڈ وار 2 کا ہیرو تھا امریکن آرمی کا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مختلف مثالیں مختلف کریکٹرز کی جو آپ آرام سے اسس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. آپ کی ذات پر گفتگو, جیسا کہ ایک چیپٹر ہے واٹ وی ڈو, واٹ وی شوڈ ڈو, اوکے, اس طرح کی بات ہے. لیکن اس میں انہوں نے کیا کچھ ایسا کیا یونیک بتایا, بیکاز مجھے لگتا ہے ایگو, I think there are various forms of ego. ٹھیک ہے.
اور sometimes there is good ego and then there is bad ego. اب میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, نہ ہی میں ایکسپرٹ ہوں اس کے اندر, بٹ آف کچھ کتابیں پڑھی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کتابوں سے اگر باہر نکل کے دیکھا جائے عام زبان کے اندر, تو ایگو دو قسم کی مجھے لگتا ہے ہوتی ہیں, گڈ ایگو, بیڈ ایگو. دیر از گڈ ایگو وچ میکس یو a powerful, a strong person. Then there's a bad ego which becomes a weight on your own shoulders. جی بالکل, آپ بجا فرما رہے ہیں. کتاب کیا کہتی ہے؟ گڈ ایگو از ٹرمڈ ایز سیلف ریسپیکٹ. یس, گڈ ایگو کی جو ٹرم ہے نا, اب یہاں پر میں مزید وضاحت کرتا جاؤں. گڈ ایگو سیلف ریسپیکٹ ہے, کانفیڈنس. سیلف ریسپیکٹ ہمیشہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. بیڈ ایگو ایگو ہے, ٹھیک ہے, بیڈ ایگو ایگو ہے کہ انا پرستی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جنم دیتی ہے اوور کانفیڈنس. کتنی خوبصورت دیکھیں, بالکل اس میں ربط دیکھیں آپ, بالکل کتنا خوبصورت ربط ہے کہ جیسے ہی آپ سیلف ریسپیکٹ سے نکلے ایگو کی طرف, ایگو میں جیسے ہی جا کے کھڑے ہوئے آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اوور کانفیڈنس, کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں بیچ میں فرق یہ ہے. کتنا فرق, کتنا چھوٹا سا اور مائنر سا, وہ جو بلڈ لائن ہے نا وہ ہے کانفیڈنس اور اوور اوور کانفیڈنس. کانفیڈنس, گڈ ایگو, بیڈ ایگو. بیڈ ایگو. ٹھیک ہے. اچھا, اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایگو ایک آپ کی پرسنالٹی کی ٹریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیلف ریسپیکٹ آپ کی پرسنالٹی کی ٹریٹ ہے, خاصیت ہے, ایک پراپرٹیز میں سے, آپ کی شخصیت کی پراپرٹیز میں سے ایک صنف ہے. ٹھیک ہے, اس صنف کے اظہار کیا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ کی صنف کا اظہار خود اعتمادی. آپ اعتماد رکھتے ہیں, سیلف کانفیڈنس ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں آپ. تو یہ کتاب اچھی ہے اس حساب سے. اس حساب سے یہ آپ کو صرف یہاں پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ جناب فرق یہاں پر بڑی چھوٹی سی ایک لائن. ٹھیک ہے, تو ذرا ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو آئی ایم شیور موضوع اچھا لگ رہا ہوگا, بٹ آف کورس وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. اچھا, تو آج ہم نے چونکہ موسیقی کی بات کی, ہم نے روح کی بات کی, ہم نے شعر و شاعری بھی کی, اس سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا تھا جہاں آج کا شعر آپ نے سنانا ہے ہمیں. جی بالکل, وہ آج کے شعر کا جو ایک سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے نشست میں, انشاءاللہ وہ اسی طرح برقرار رہے گا. آج اپنے معزز ناظرین کے لیے ہم ایک خوبصورت تحفہ لے کر آئے ہیں. دل میں پوشیدہ تپے عشق بتا رکھتے ہیں, دل میں پوشیدہ تپے عشق بتا رکھتے ہیں, آگ ہم سنگ کی مانند کیا بات, نہا رکھتے. کیا بات, میں مقرر کہہ سکتا ہوں. لیکن جناب آپ نے میرا یہ اس سیگمنٹ کا تو آپ نے مجھے یاد کروا دیا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سیگمنٹ اور بھی نشست میں شامل کیا گیا تھا جناب. کون سے والا؟ وہ ایک آج کا گانا بھائی موسیقی کا طے پایا تھا, اور چونکہ میں نے کہا ہو گئی تو شاید آپ بھول گئے ہوں گے. نہیں, میں بالکل ہی بھولا. اگر میرے اتنے شعر پڑھنے کے باوجود بھی یہ چیز یاد تھی تو موسیقی والی میں ضرور یاد رکھوں گا. اچھا, تو اس کے اندر چونکہ ہم مہدی صاحب ہم کر چکے ہیں, میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے, اب میں نے اس کی تیاری نہیں کی تھی, بٹ 2 ہی لائنیں ہوں گی. اب آپ نے سنا ہوگا, تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا. کیا بات, سبحان کہ جہاں مل گیا. ایک بھٹکے ہوئے راہی کو کارواں مل گیا. کیا بات, تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا.
کیا بات ہے. میرے خیال مجھے وہ نشست کے حوالے سے میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں الگ سے آپ کا ایک موسیقی کا پروگرام بھی شروع کرنا. نہیں یہ نشست کی ایکسکلوسیوٹی ہے بس. لیکن انتہائی خوبصورت, انتہائی خوبصورت. اور سر جس بھی کیفیت میں ہو, جس بھی شکل میں ہو, وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ محسوس کرے. بہت شکریہ, بس بہت شکریہ. ہماری یہی سلسلہ اور آج کی نشست کا سلسلہ بھی یہی رہا ہے, تاکہ مزہ بھی آئے, گفتگو بھی ہو, موسیقی ہو, شاعری ہو, ایک کمپلیٹ پیکج ہو. کمپلیٹ. اور وہی نشست ہے, وہی نشست, اور اسی کو ہم نے ترتیب دیا ہے, اور اسی نوٹ کے اوپر ہم آج کی نشست کا اختتام کریں گے. تب اگلی ایپیسوڈ تک ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور نئے ٹاپک میرے خیال سے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن وہ ہم سرپرائز رکھیں گے. اور تب تک ہم اجازت چاہتے ہیں میری طرف سے اور ارسلان کی طرف سے. اللہ حافظ.